ایک ایسی آواز جو آسمان سے آتی تو مسلمانوں کو ایسے محسوس ہوتا کہ وہ جنت سے آ رہی ہے۔ ناظرین، وہ آواز کس کی تھی؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم زبور کے بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، زبور کے ماننے والے اس وقت کہاں پر ہیں؟ ناظرین، توریت کے ماننے والوں کو یہودی، انجیل کے ماننے والوں کو عیسائی اور قرآن پاک کے ماننے والوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل کی گئی۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ان کی قوم اس وقت کہاں ہے؟ اگر وہ پچھلے زمانے میں تھی تو کون سی قوم تھی؟ زبور کے ماننے والی قوم اس وقت دنیا میں موجود کیوں نہیں؟ اور کیا زبور آج بھی دنیا میں موجود ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم یہی جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج سے تقریباً 4500 سال پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں آباد کیا، اور ان کی نسل سے صرف ایک ہی نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، جبکہ دوسری طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری بیوی سے اپنے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو سرزمین فلسطین میں آباد کیا، اور پھر حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل بھی تھا، لہٰذا یوں بنی اسرائیل میں نبوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سیف ابراہیم ہی کی شریعت لاگو تھی، لیکن سیف ابراہیم کا کوئی تعریف ورژن بھی اس وقت موجود نہیں۔ البتہ دور جاہلیت میں اہل مکہ کے مشرکین میں سیف ابراہیم کی مسیح شہداء تعلیمات پر عمل موجود تھا، جیسا کہ حج وغیرہ۔ پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل میں مبعوث فرمایا تو ان پر تورات نازل کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں فلسطین کو فتح کیا، اور اس طرح فلسطین پر بنی اسرائیل کی حکومت یا خلافت قائم ہو گئی، اور اس خلافت کا نقطہ عروج حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ تقریباً 1000 قبل مسیح بتایا جاتا ہے، یعنی آج سے تقریباً 3000 سال پہلے کا زمانہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب زبور نازل کی، جو اللہ تعالیٰ کے حمد کے ترانوں پر مشتمل تھی، نہ کہ کوئی علیحدہ سے شریعت یا قانون تھی، کیونکہ حضرت داؤد علیہ السلام بھی بنی اسرائیل ہی کے نبی تھے کہ ان کی شریعت بھی تورات ہی تھی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ زبور اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس میں 150 صورتیں ہیں جو دعاؤں اور حمد و ثنا پر مشتمل ہیں۔ ان میں حرام و حلال، فرائض و حدود کا کوئی بیان نہیں۔ زبور کے لغوی معنی پارے یا ٹکڑے کے ہیں۔ دراصل زبور کے نزول کا مقصد تورات کی تکمیل تھا، اس لیے گویا یہ تورات ہی کا ایک حصہ یا ٹکڑا ہے۔ زبور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے مزین ہے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے دل نشین آواز اور سحر انگیز لفن عطا فرمایا تھا۔ آپ علیہ السلام جب زبور کی تلاوت فرماتے تو پرند چرند، درخت، پہاڑ، جن و انس یعنی سب اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں مشغول ہو جاتے۔ ناظرین، یہ پوری کتاب ہی اللہ کی تعریف اور اس کی بڑائیوں اور اس کی حمد و ثنا سے بھری ہوئی ہے۔ اس کے اندر زندگی گزارنے کی کوئی احکامات موجود نہیں ہیں، اور نہ ہی کوئی تاریخی پیشگوئیاں یا اخلاقیات، ایسا کچھ بھی موجود نہیں۔ یعنی زبور کی بنیاد پر کسی معاشرے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ یہ الگ سے شریعت یا اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اس کتاب کے نزول ہونے کے بعد بنی اسرائیل قوم کو باقاعدہ طور پر اللہ کی حمد و ثنا اور اس کی عبادت کا طریقہ سکھایا گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ساز کے ساتھ جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تو آسمان، پہاڑ اس کی آواز کو سن کر آپ کے ساتھ جھومنے لگتے۔ اس کلام اور آپ کی آواز کے اندر اتنا اثر تھا کہ یہ دنیا کے اندر انسانوں کو جنت کی آواز محسوس ہوتی تھی۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ آواز تو باقی نہ رہی، مگر یہ کلام بنی اسرائیل قوم ہیکل سلیمانی کے اندر خدا کی بڑائی اور اس کی عبادت کو بیان کرنے کے لیے پہلے بھی بڑھا کرتی اور آج بھی بڑھتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ ہزاروں سالوں سے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تک پاس ہوتے ہوئے اپنی اصلی حالت کے اندر آج نہ تو مکمل طور پر محفوظ ہے اور نہ ہی اس کے اندر مکمل طور پر چیزیں موجود ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام پر اللہ نے نازل فرمائی تھی۔ ناظرین، شاید یہی وجہ ہے یا کوئی اور۔ آپ اس بارے میں کیا جانتے ہیں؟ اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔
आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आप इस वीडियो को भरपूर लाइक करेंगे और दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे। जज़ाकल्लाह।